السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 2، سورۃ البقرہ، آیات مقدسہ 155 تا 157 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم و شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں بڑی اہم بات چیت ہوئی۔ 4 بنیادیں ہیں اللہ کے تعلق کی اور اس کے اثرات و نتائج کی۔ ایک ذکر ہے، شکر ہے، صبر ہے اور نماز ہے۔ ان 4 بنیادی اوصاف کی وجہ سے سچی جماعت، مومنین، متقین، حزب اللہ اس قابل ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے جان کا نذرانہ بھی پیش کر دے، مال کا نذرانہ بھی پیش کر دے، اور سب سے عزیز تو جان ہی ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر عنوان بنا کر رہنمائی دے دی کہ جس کی جان میرے لیے ہے، میرے راستے میں قربان ہوتی ہے، میرے دین کے غلبے کے لیے قربان ہوتی ہے، انسانیت کی خدمت کے لیے قربان ہوتی ہے، وہ شخص مرتا نہیں ہے۔ دنیا کے لیے بس مرتا ہے، عزیزوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، یعنی دنیا سے چلا جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے نا۔ لیکن اس کو مردہ نہیں کہنا، اللہ کو پسند ہی نہیں یہ بات کہ ہم کہیں یہ مر گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ شہید ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ زندہ ہے، بل احیاء، اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ وہ پردہ کر گیا ہم سے، اب اس کا اگلا جو دور ہے، زندگی ہے برزخ کی زندگی، اس میں وہ زندہ ہے۔ اسی لیے یہ شہید جو دنیا سے جاتے ہیں، زمین ان کا جسم نہیں کھاتی۔ ویسے تو انبیاء علیہم السلام کے متعلق ہے، لیکن وہ شہداء، اولیاء اللہ، صلحاء، ان کا بھی ایسے ہی ہے، اور وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اور جب وہ قبر سے اٹھیں گے تو ایسے ہوگا جیسے اللہ جب اٹھائیں گے ان کو، جیسے ان کے جسم سے خون بہہ رہا ہے۔ شہادت کی گواہی اس وقت بھی موجود ہوگی۔ میرے عزیزو، اس کی تفصیلات ہیں کہ یہ جو زندہ ہیں کس طرح ہے۔ ہمیں جو بات سمجھنی چاہیے اتنی ہے، اللہ نے فرما دیا زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ہمیں شعور نہیں۔ کیا مطلب؟ ان کی زندگی دنیاوی زندگی کی طرح نہیں ہے۔ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، قبر یعنی برزخ کی زندگی، اگلا دور زندگی کا جتنا بھی ہوگا قیامت تک کے لیے وہ زندہ ہے، اللہ کے ہاں سرخرو ہے۔ اور پھر ان کا مشن زندہ ہے، اللہ کے لیے جو قربانی دی انہوں نے، جس مشن کے لیے، جب وہ زندہ ہے تو دنیا سے جانے والا بھی زندہ ہے۔
اس لیے سچی جماعت کے جو لیڈرز ہوتے ہیں دنیا سے جاتے ہیں تو سچی جماعت پیچھے سے موجود ہوتی ہے، اور ساری سچی جماعت جب چلی جاتی ہے پیچھے ان کا مشن زندہ ہوتا ہے۔ انسانیت کے لیے جو وہ سسٹم قائم کرتے ہیں وہ زندہ ہوتا ہے، وہ غالب ہوتا ہے، تو دنیا سے جانے والے کی روح کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو اے سچی جماعت، یہ اعلیٰ رتبہ ایسے نہیں ملتا، اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، لام بھی تاکید کے لیے، نَبْلُوَنَّ نون ثقیلہ ہے یہ بھی تاکید کے لیے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ، شیئن کا معنی کچھ، خوف بھوک، خوف کی وجہ سے، وَالْجُوعِ بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مال کی کمی، وَالْأَنفُسِ اور آزمائیں گے جانوں سے، وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں کی کمی کی وجہ سے۔ یہ مختلف ذرائع ہیں آزمائش کے۔ خوف یعنی دشمن کا خوف، اس کا روب آتا ہے لیکن ہم برداشت کریں گے۔ یہ جتنے آزمائش کے طریقے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آئیں گے، یہ ضروری ہیں۔ کسی جنگ میں آگے بڑھنے میں، ارتقائی سفر میں یہ کام ہوں گے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے آزمائش پہ پورا اترنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اور جگہوں پر بھی فرمایا کہ ہم نے آپ کو آزمانا ہے۔ میرے عزیزو، جو سچی جماعت ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ صبر کرتی ہے، ابھی پیچھے ہم نے پڑھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں بھی ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ جن کو کوئی تکلیف آئی کسی اعتبار سے، انہوں نے صبر کیا تو ان کو کامیابی مل گئی، آزمائش میں بھی پورا اتر گئے۔ اور جب بھی ان کو کوئی مصیبت آتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، تو وہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا وہ کہتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہمارا مالک، خالق، رازق کون ہے؟ اللہ ہے، اور بے شک ہم اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ میرے عزیزو، جب بھی کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے، حتیٰ کہ ہمارے عزیز دنیا سے چلے جاتے ہیں، والدین جاتے ہیں، والدین کے لیے اولاد جاتی ہے، میاں بیوی جاتے ہیں، دوست جاتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول تھا کہ معمولی تکلیف کے موقع پر بھی انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا، چراغ بجھ گیا تو آپ نے انا للہ پڑھا۔ حضرت عائشہ ام المومنین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بھی کوئی مصیبت ہے؟ فرمایا عائشہ ہر وہ چیز جس سے دل کو پریشانی ہو، قلق ہو، وہ مصیبت ہے، اور وہاں انا للہ پڑھنا چاہیے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کو جب ہم سامنے رکھیں گے ان تکلیفوں میں، اور انا للہ بھی زبان سے پڑھ کر دل سے یہ ہم اپنے اندر قوت پیدا کریں گے کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے تو ٹل جائے گی، اللہ ٹال دیں گے، اللہ نعم البدل عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اگلی آیت میں فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسی جو سچی جماعت ہے، حزب اللہ ہے، جو آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں اور
آزمائشوں میں بھی اللہ سے تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں، گھبراتے نہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ آگے بڑھتے رہتے ہیں اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھتے ہیں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، اس کا عملاً مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں ان پر صلوات من ربہم، ان کے رب کی طرف سے خاص خاص عنایتیں ہیں، ورحمت، اور رحمت ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے خاص انعامات رکھے ہیں، ترقیاں رکھی ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اس لیے یاد رکھیے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کبھی محروم نہیں کرتے، ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ بات کیوں اللہ نے کہی میرے عزیزو؟ اللہ نے اس لیے کہی، جب آزمائشیں آتی ہیں سچی جماعت کو تو کفار، مشرکین، منافقین کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ سچے ہوتے، اللہ سے ان کا تعلق ہوتا، سیدھا راستے پر ہوتے، تو اللہ ان کی حفاظت نہ کرتے؟ ان کو تکلیفیں کیوں آئی ہیں، پریشانیاں کیوں آئی ہیں؟ ان خبیثوں کو، بدتینتوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تو ایک وہ عشق کا ماحول ہے جس ماحول میں اللہ اس جماعت کی ٹریننگ کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ عشق کے سودے میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ محض نام لے کر اللہ کا کامیابیاں ہو جائے، کیسی ہوں گی؟ اللہ کے نبی شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں آئیں، تو اولئک هم المہتدون، کبھی بھی سچی جماعت نے مایوس نہیں ہونا۔ سیدھا راستہ یہی ہے، کامیابی آپ کو ملے گی، صرف تھوڑی سی آزمائشیں ہیں، وہ آزمائشیں ٹل جائیں گی۔ اللہ کے سامنے جب ہم سرخرو ہو کر، ہم سینہ تان کر لڑیں گے دشمن کے ساتھ، تو میرے عزیزو اللہ کیوں نہیں کامیاب کریں گے؟ غزوہ بدر کے موقع پر، اللہ اکبر، پہلی جنگ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 15 سال کی محنت ہے، 313 ہے، تو محنت کر کے جب میدان میں اترے، مقابلہ ہوا، تو اللہ کی مدد آ گئی۔ اللہ کی مدد یہ پہلے بھی تو آ سکتی تھی نا، ہجرت کے وقت نہیں آ سکتی تھی؟ اللہ ان کو نبینا کر دیتے، ان کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتے، ہجرت ہوئی، لمبا سفر ہوا، پتہ چلا ہر کام کا ایک طریقہ ہے، اللہ نے ہر کام کی ترتیب رکھی ہوتی ہے۔ پہلے ریاست مدینہ بنی، پھر اس کے ذریعے جہاد آغاز ہوتا ہے، اسی کے ذریعے سے ریاست مکہ بنتی ہے، مکہ فتح ہوتا ہے، اللہ کا گھر فتح ہوتا ہے، پھر قومی انقلابات کے ذریعے بین الاقوامی انقلابات کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ہم پھونک مار کے سفر طے کرنا چاہتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت نے میرے عزیزوں بڑی رہنمائی دی، خصوصاً یہ تیاری کے دوران جو آزمائشیں ہیں، ان پر صبر، استقامت، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا اور اپنے اس مشن پر قائم رہنا۔ اولئک هم المہتدون، اصل سچا راستہ وہی ہے جس پر آپ قائم ہیں، اسی پر قائم رہنا ہے، اللہ ضرور کامیاب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔